ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مطلع چند شعر مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا سکتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھیں حضرات میں کہ پیاسوں کے مقصد کو عابد نے سمندر کر دیا پیاسوں کے مقصد کو عابد نے سمندر کر دیا اور ظلم کے سیلاب کو قطرے سے کمتر کر دیا پیاسوں کے مقصد کو عابد نے سمندر کر دیا شعر پیش کرنا بطور خاص یہاں سے ملاحظہ کیجئے گا کہ شام نے چاہا تھا تاریکی ہی تاریکی رہے سر آگے تشریف لے آئیں آگے آ جائیں تھوڑا سا اور آپ لوگ آگے آ جائیں بڑی جگہ یہاں پہ خالی ہے اس کو پر کر دیں آگے تشریف لیں کہ شام نے چاہا تھا تاریکی ہی تاریکی رہے بہت کوشش کی گئی تھی کہ حق کو چھپا لیا جائے شام نے چاہا تھا تاریکی ہی تاریکی رہے ارے خطبہ عابد نے ذہنوں کو منور کر دیا خطبہ عابد نے ذہنوں کو منور کر دیا اور نصرت حق میں پہن کر
سید سجاد نے نصرت حق میں پہن کر سید سجاد نے ارے ہتھ کڑی بیڑی کو بھی مردوں کا زیور کر دیا، ہتھ کڑی بیڑی کو بھی مردوں کا زیور کر دیا، او کر دو زندہ سے رہا، گھبرا کے خود بولا یزید، بے شمار لعنت ہو، کر دو زندہ سے رہا، گھبرا کے خود بولا یزید، ارے صابروں نے ظلم کا تو جینا دو بھر کر دیا، صابروں نے ظلم کا تو جینا دو بھر کر دیا، اور ظلم کے دربار میں خطبہ دیا اس شان سے، ظلم کے دربار میں خطبہ دیا اس شان سے، ارے لکڑیوں کے ڈھیر کو عابد نے منبر کر دیا، لکڑیوں کے ڈھیر کو عابد نے منبر کر دیا، لکڑیوں کے ڈھیر کو عابد نے منبر کر دیا، لکڑیوں کے ڈھیر کو عابد نے منبر کر دیا، اور کربلا میں مٹ گئی ساری تھکن اسلام کی، کربلا میں مٹ گئی ساری تھکن اسلام کی، ارے عابد بیمار نے جو پیش بستر کر دیا، عابد بیمار نے جو پیش بستر کر دیا، کربلا میں مٹ گئی ساری تھکن اسلام کی، عابد بیمار نے جو پیش بستر کر دیا۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ پاؤں میں چھالے بھی تھے اور راہ میں کانٹے بھی تھے، پاؤں میں چھالے بھی تھے اور راہ میں کانٹے بھی تھے، ارے تو نے پھر بھی ظلم کی دیوار میں در کر دیا، تو نے پھر بھی ظلم کی دیوار میں در کر دیا، اور مجلس شبیر کی قصر یزیدی میں بپا۔ آج جو ہمارے کیا فرش اعضا بچھا ہوا ہے، یہ پہلا فرش اعضا شہزادی نے بچھایا تھا۔ مجلس شبیر کی قصر یزیدی میں بپا، ارے زینب و عابد نے ظالم ہی کو بے گھر کر دیا، زینب و عابد نے ظالم ہی کو بے گھر کر دیا۔ اور یہ آخری شعر، اس کے بعد مقطع ہے کہ شادیوں میں
بھی بنا ڈالی غم شبیر کی۔ آج ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو مانجھے میں ماتم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو رسم چلی آ رہی، یہ جو بنیاد ڈالی ہے، یہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے ڈالی ہے۔ ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا مولا آج میرے گھر میں خوشی کی تقریب ہے، میری بہت دلی تمنا ہے کہ آپ اپنے مبارک قدم ہمارے گھر لے آئیں۔ مولا نے کہا بھائی جب سے میرا بھرا گھر کربلا میں لوٹا گیا ہے ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ بہت منتیں کرنے کے بعد مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میرے جد کی پہلے فرش عزا بچھا پھر میں آؤں گا۔ یہ بنیاد اسی وقت سے ہے کہ آج بھی ہمارے گھر میں خوشی میں بھی پہلے ماتم حسین ہوتا ہے پھر ہم خوشی مناتے ہیں۔ کہ شادیوں میں بھی بنا ڈالی غم شبیر کی، ارے پھول نے ہم سب کی نسلوں کو معطر کر دیا، پھول نے ہم سب کی نسلوں کو معطر کر دیا۔ اور کہتا ہوں کر کے فرازدہ کے قصیدے کو سلام، کہتا ہوں کر کے فرازدہ کے قصیدے کو سلام۔ ارے مدحت عابد نے شارق کو قداور کر دیا، مدحت عابد نے شارق کو قداور کر دیا، مدحت عابد نے شارق کو قداور کر دیا۔ اور پیاسوں کے مقصدی کو عابد نے سمندر کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے، یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے، پڑھ کے نام دم کر لو تو صدا بدن مہکے، پڑھ کے نام دم کر لو تو صدا بدن مہکے، فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو آنکھوں سے، قبر میں علی والوں کا حشر تک کفن مہکے، یا علی اگر۔ چار مصرے کی زحمت اور ہے، ایک نعرہ صلوات۔ نام لے کے حیدر کا ہم بحال ہوتے ہیں، نام لے کے حیدر کا ہم بحال ہوتے ہیں، مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے ہیں، مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے ہیں، ہم تو ہیں علی والے ہم کبھی نہیں مرتے، ہم تو ہیں علی والے ہم کبھی نہیں مرتے،
صرف گھر بدلنے کو انتقال کہتے کیا کہنے بے شک بے شک نام لے کے حیدر کا ہم بحال ہوتے ہیں مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے ہیں ہم تو ہیں علی والے ہم کبھی نہیں مرتے صرف گھر بدلنے کو انتقال کہتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم اللہم صلی اللہ السلام علیہ آل محمد پر اللہم چار میں سے مولا علیہ السلام کے والد جناب پیش کر رہے تھے پہلی مرتبہ مسجد میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو سوئے کوثر لے گیا دیکھتے ہی دیکھتے جو سوئے کوثر لے گیا ارے کون تھا جو شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا کون تھا جو شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا ارے دو ہی تو حیدر ملے اسلام کی تاریخ میں دو ہی تو حیدر ملے اسلام کی تاریخ میں ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا صلاح پڑھے مدح آل محمد مولا حسین کے والد بطور خاص لکھے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل خزانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا یہاں شعر دیں بطور خاص کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے اب کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے کس کا ہے تو بتانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے اور جس کے سائے میں کائنات ہے سب کہ جس کے سائے میں کائنات ہے سب ایسا نانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے کعبے کے حوالے سے کوئی شجر کہ یہ جو کعبہ ہے تم
نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا، میرے حسین کا ہے دل خزانہ۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات مرحومہ کے نام پڑھ کے بخش دیں۔ بسم اللہ۔ رخصت ہوئی جہان سے جب بنت مصطفیٰ روئی زمین عرش پا، ماتم ہوا بپا، دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا، دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا، آنکھوں میں اشک ہونٹوں پہ نوحہ یہ آ گیا، اماں اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ یہ سال تو ہے رنجو الم سے بھرا ہوا، نانا گئے اب آپ بھی ہو جائیں گی جدا، ہم اپنے دل پہ داغ یہ کیسے اٹھائیں گے، اماں اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے محال، ہم سب کا کون رکھے گباد آپ کے خیال،
دل ہوگا شک جب آپ کے حجرے میں جائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے گھر میں ہمارے آپ کے دم ہی سے تھی بہار دور خزاں سے ہوگا ہمارا جگر فغار ہم اپنے دل پہ داغ یہ کیسے اٹھائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ڈھونڈے گا صرف آپ کو یہ غم کا مارا دل دنیا میں اب کہیں نہ لگے گا ہمارا دل آنسو بہیں گے آنکھوں سے جب گھر میں آئیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے دنیا میں کون ناز ہمارے اٹھائے گا جب آپ ہی نہ ہوں گی تو پھر سوچئے ذرا ماں کہے کہ اپنے گھر میں کسے ہم بلائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ہر وقت راہ حق کی دکھاتی تھی ہم کو قرآن لوریوں میں سناتی تھی ہم کو اب کون پوچھے گا جو ہمیں غم ستائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تسکین قلب پانا سکیں گے کبھی بھی ہم کوہ گرا ہمارے لیے آپ کا ہے غم روئیں گے روز ہجر میں آنسو بہائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں
یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ بھائی حسن ہے اور ہے بہنیں بھی بے قرار، بھائی حسن ہے اور ہے بہنیں بھی بے قرار، آنکھیں ہماری آپ کے غم میں ہے اشک بار، اس کم سنی میں صدمہ یہ ہم سہ نہ پائیں گے۔ اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا، مظہر لبے حسین پپے ہم تھی یہ صدا، لمحے جدائی کے ہمیں ہر دم رلائیں گے۔ اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ دامن وقت میں گنجائش شاید نہیں ہے، اور اس لیے میں تمہید کے چند اشعار، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک قطع جناب رضا صفی صاحب کا کلام، اور کتاب انہوں نے لکھی تھی تقریباً 20 سال پہلے، ماں، اور آج ہمارے درمیان رضا صفی صاحب نہیں ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ برائے سارے ثواب سرتاج بیگم بنت سید ذوالفقار حسین رضوی صاحب۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تمہید کے چند اشعار، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ دعا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جا کر بشیر نے مدینے میں دی صدا، آئے ہیں چھٹ کے قید سے بیمار کربلا، لوگوں سنانی بھائی کی ہمشیر لائی ہے، فریاد کرنے قبر پیغمبر پہ آئی ہے رو کر پکاری نانا یہ فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں،
ہے نانا حسین بے کسو بے یار ہو گئے، آمادہ قتل کرنے کو کفار ہو گئے، ہے نانا حسین مر گئے بے یار و بے وطن، ہے نانا حسین کو نہ میسر ہوا کفن، ہے نانا امت تمہاری ستاتی رہی، ہے نانا ہر غم میں دل پر اٹھاتی رہی، ہے نانا میں فرض حق کا نبھاتی رہی، اور اپنا گھر اپنے ہاتھوں لٹاتی رہی، ہے نانا نسبت تھی آپ کے نام کی، مشکلوں میں رکھی لاج اسلام کی، جا کر بشیر میں درود بھاواد بلند۔ ایک بیٹے نے یہ التجا کی کہ حیدر بھائی ہماری والدہ کا انتقال ہوا اور آپ چند اشعار رضا صرفی صاحب کے ان کی مناسبت سے پڑھ دیں تو آپ ملاحظہ کریں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کے روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور گھر سے جب
پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، اور جب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اور جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اور اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب حجت الاسلام عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ زیب ممبر ہوں، اور آپ تمام حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرتاج بیگم مرحومہ بنت ذوالفقار حسین رضوی الحمدللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وعجل فرج فاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا صلوات محمد حضرات یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ماہ مبارک رمضان کے بہت قریب یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر اور اختصار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں نے سورہ نبا جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے، اس کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اگر آپ چراغ لے کے دنیا میں تلاش کریں تو کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جو ناکامی کو پسند کرتا ہو اور کامیابی کو ناپسند کرتا ہو، ہار کو دوست رکھتا ہو اور جیت جانے کو دشمن رکھتا ہو، شکست حاصل کرنا پسند کرتا ہو، کامیاب ہونا پسند نہ کرتا ہو۔ دنیا میں ہر آدمی کامیابی کو، کامرانی کو، جیت کو، فتح کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو، شکست کو، ہار کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کامیابی کے معیار اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے رجحان اور اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے خود طے کر لیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ رقم موجود ہے تو وہ دنیا میں ایک کامیاب انسان ہے۔ اگر کسی نے کسی بہت بڑی جائیداد کو اپنا بنا لیا ہے تو وہ شخص کامیاب انسان ہے۔ اگر کوئی تخت حکومت پر قابض ہو گیا ہے، تاج اس کے سر پہ آ گیا ہے، عنان حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، خزانہ اس کے پاس ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اگر کسی شخص کو شہرت حاصل ہو جائے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور سب اسی کا نام لینے لگیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار نہ دولت ہے، نہ حسن ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ شہرت ہے،
نہ سیاست ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار تقوی ہے۔ ایک صلوات پر محمد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مالدار آدمی اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا مالدار ہو کہ جو تقوی کی دولت سے بھی مالا مال ہو تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ ہر بادشاہ کامیاب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بادشاہ صاحب تقوی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ ہر شہرت رکھنے والا کامیاب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی شہرت کا سبب اس کا تقوی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اللہ نے قرآن میں جتنے وعدے کیے وہ صاحبان تقوی سے کیے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ حجر میں ارشاد ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے، ان جنتوں میں رکھیں گے متقین کو جن میں چشمے جاری ہوں گے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہہ رہا الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کو جو ہدایت ہے، مگر کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل شے ہے تقوی۔ اب تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف زدہ رہنا۔ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کی خاموشی ٹوٹے گی۔ آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی شے سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو یہاں تو شان ہی یہ ہے کہ جو جتنا جتنا اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، جو جتنا جتنا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے اس کی اتنا اتنا قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی 2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم پر آپ پر اللہ نے روزے لکھ دیے، صاف صاف سورہ بقرہ میں آیا۔ اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزے رکھے جاتے ہیں، کسی غیر معصوم کا حکم نہیں ہے جو روزے رکھے جاتے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے باقاعدہ کتب علیکم الصیام۔ کتب علیکم الصیام کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے، مطلب کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد کوئی چھوٹ نہیں۔ بس سمجھ لیجئے اس وقت طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے لہذا روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ نہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ہم کو آفس جانا ہوتا ہے، ہم روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ نہ رکھنے کا بہانہ نہیں ہے۔ ہم کو دکان پر بیٹھنا ہوتا ہے، ہم روزہ نہ رکھیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم کو دکان پر بیٹھنا ہوتا ہے، ہم روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ نہ رکھنے کا بہانہ نہیں ہے۔ ہمیں دن بھر فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے، ہم روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ نہ رکھنے کا بہانہ نہیں ہے۔ اگر صاحبان فہم بیٹھے ہوں تو میرے جملے کی قدر کریں گے، ارے بھیا یہ عبادت جو ہے یہ بیکار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد خالی بیکار لوگوں کے لیے تھوڑی ہے کہ جو گھر میں بیٹھے رہیں وہ روزہ رکھیں اور جو گھر سے باہر رہیں وہ روزہ نہ رکھیں۔ نہیں، روزہ رکھنے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے اور لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی روزے سے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ خندق کھودنا کوئی معمولی کام ہے، کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ خندق کھود رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نماز کی طرح سے روزہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے، تو اب روزہ تو ہم کو رکھنا ہی رکھنا ہے، سوائے عذر شرعی کے۔ عذر شرعی آپ جانتے ہیں، اب عذر شرعی کیا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہرحال میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ان مجلسوں میں پڑھ دی جائیں اور بتا دی جائیں، حالانکہ میں یہ بھی بار بار بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق ہوم ورک سے ہے، ان کا تعلق کلاس ورک سے نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔
یہ ہم آپ کو وہ نہیں بتا رہے جو ہم نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، بلکہ ہم آپ کو وہ بتا رہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے. اور میرے خیال میں جو بزرگ ہیں وہ یہ ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ اگر عذر شرعی ہو، عذر شرعی کا مطلب یہی ہوا کہ بھائی آپ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں. اب بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہلکا سر میں درد ہو رہا ہے، بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہلکا سا بخار آ گیا ہے، بلکہ بیمار ہیں اور روزہ رکھنا ہماری بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا یا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا تو ہم روزہ نہ رکھیں. لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. دیکھیں میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں ڈرانے والی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، لیکن کچھ حقائق ہیں جن سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں. اور آج کے دور کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے ایک اہم ترین چیز، چاہے آپ داد دیں یا نہ دیں، واہ واہ کریں یا نہ کریں، کہیں آج کیسی مجلس پڑھ دی، اس کا کسی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک خاص بات ہے جو میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا. دیکھیے عزیزوں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی بیمار ہے تو وہ مولانا کے پاس آتا ہے، مولانا ہم بیمار ہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اب مولانا نے کہا روزہ رکھو، اس نے روزہ رکھ لیا. مولانا نے کہا روزہ نہ رکھو، اس نے روزہ نہ رکھا. نہیں عزیزوں، یہ طریقہ غلط ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو مولانا سے نہ پوچھئے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ بیمار ہیں تو عالم سے نہ پوچھئے کہ ہم روزہ نہ رکھیں یا نہ رکھیں. انتہائی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو مرجع تخلیص سے بھی نہ پوچھئے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اگر بیمار ہیں تو طبیب سے پوچھئے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. ڈاکٹر سے پوچھئے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. حکیم سے پوچھئے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. وہ آپ کا حکیم، وہ آپ کا طبیب، وہ آپ کا ڈاکٹر جو آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ آپ کے لیے نقصان ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا. روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ عذر شرعی ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا. اب اگر عذر شرعی ہے، روزہ نہیں رکھا، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو منہ میں پان بھر کے رکھ لیں، گھر سے باہر نکلے تو منہ میں پان مسالہ لے کے نکلیں، گھر سے باہر نکلیں تو چباتے ہوئے نکلیں، گھر سے باہر نکلیں تو جہاں مل جائے وہاں پانی پی لیں اور جہاں مل جائے وہاں کھڑے ہو کے کولڈ ڈرنک پی لیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر تم نے روزہ نہ رکھا ہے تو گھر کے اندر ٹھیک ہے تم کھا لو پی لو، لیکن جب باہر نکلو تو روزہ دار کی شکل اختیار کر کے نکلو. بھئی ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بھائی یہ باتیں تو سبھی کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. کہا کہ بھائی اب باہر نکلو تو روزہ دار کی شکل اختیار کر کے نکلو، یعنی منہ سکھا کے نکلو. ایسے نکلو کہ جیسے لوگ تمہیں دیکھیں، اور جب دیکھیں، آپ غور فرما رہے ہیں، جب دیکھیں تو وہ یہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو. دیکھیں زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے، بڑا نازک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قبلہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ حالت صوم میں یا مثلا رمضان کے مہینے میں کسی کے گھر جائیے تو آدمی پوچھتا ہے روزے سے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد. یہ آپ کو معمولی سی بات لگتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ بہت بڑی بات، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یا نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہے. ارے بھائی روزے سے تو ہونا ہی چاہیے. تو چہرہ ایسا بنا کے نکلو کہ سامنے والا دیکھے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ روزے سے ہیں. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو مکاری ہو گئی. نہیں، یہ مکاری نہیں ہے، نہیں یہ مکاری ہے، نہیں یہ دکھاوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عذر شرعی ہے. اگر عذر شرعی ہے، میں عذر شرعی کی بات کر رہا ہوں، یوں نہیں کہ یوں ہی روزہ چھوڑ دیا. عذر شرعی ہے، روزہ نہیں رکھا. اب باہر نکلے تو اب جب باہر نکلے تو روزہ دار کی شکل اختیار کر کے نکلو. کیوں شکل اختیار کر کے نکلو؟ کہ شکل اختیار کر کے نکلو کہ یہ رمضان کا احترام ہے. سمجھے سارا مجمع آخر تک جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ رمضان کا احترام ہے. اگر عذر شرعی رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھا اور رمضان کا احترام بھی نہیں کیا تو ٹھیک ہے، عذر شرعی تھا، روزہ نہ رکھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن احترام رمضان نہ کرنے کا گناہ ضرور ہوگا. کہ رمضان کا احترام یہ ہے کہ تم ایسا چہرہ بنائے رہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ روزے سے ہے. جیسے روزہ دار کی صورت اختیار کرنا رمضان کا احترام ہے، ایسے ہی عزادار کی صورت اختیار کرنا کربلا کا احترام ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اس کا احترام. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. یہ سب سیکھیے بھائی.
یہ سب معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے کہ بھئی رمضان میں منہ سکھائے ہوئے بیٹھے اس لیے کہ رمضان کا احترام. ایسے ہی مجلس پہ بیٹھے ہیں, مجلس ہو رہی, مصائب پڑھے جا رہے ہیں, اب رونا نہیں آ رہا ہے. اب رونا نہیں آ رہا ہے تو ذاکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, کب ختم ہو مجلس؟ یہ بھی گناہ ہے. سمجھیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے رمضان کا احترام ضروری ہے ویسے فرش ادا کا احترام ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں روزہ دار کی صورت بناؤ, یہاں عزادار کی صورت بناؤ. عزادار کی صورت بنانے کا مطلب کیا؟ کم سے کم سر جھکا لو, کم سے کم منہ پر رومال رکھ لو, کم سے کم منہ پر ہاتھ رکھ لو. یہ کیا ہے کہ یہ عزادار کی صورت بنانا, یہ عزادار کی صورت بنانا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے غم حسین میں, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی اس طرح پھرا کہے کہ صاحب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بہت ہوتا ہے. اگر آپ نے عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, 1 مہینے روزہ نہیں رکھا اور رمضان کا احترام بھی نہ کیا, تو ہو سکتا ہے انسان گناہ پر دلیر ہو جائے. کیا سن رہے ہیں یہاں پہ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کے ذہنی میں نہیں آئے کہ روزہ رکھا جاتا ہے, لیکن جب باہر نکل کے احتراماً, سمجھ رہے ہیں آپ, چہرہ ایسا بنائے گا, لوگوں کے سامنے روزہ دار کی صورت بنائے گا, تو کم سے کم ذہن میں یہ بات تو ہر وقت رہے گی کہ روزہ ہم پر واجب تھا لیکن عذر شرعی ہے لہذا نہیں رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عذر شرعی ہے لہذا نہیں رکھنا. یہ ہے روزے کا مسئلہ. اب عزیزوں, روزے میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان, دیکھیں آج کیا تاریخ ہے, 2 دن کے بعد میرے خیال میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو اگر چاند ہو گیا تو ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ رمضان میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل رمضان میں کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیے. آپ سے پوچھا جائے کہ روزے کے عالم میں سب سے بہتر عمل کیا ہے, کیا کیا جائے رمضان میں, اس سے بہتر عمل کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا کہ قرآن پڑھا جائے, کوئی کہے گا نماز پڑھی جائے. اور بے شک قرآن مجید اگر رمضان میں پڑھا جائے تو ایک آیت پڑھی جائے تو مکمل قرآن کی تلاوت کا اجر حاصل ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. نماز پڑھی جائے اس کا اور زیادہ ثواب ہے. یعنی جو عمل کریں آپ اس کا ثواب ہے. لیکن اب پوچھا کس سے؟ مولا علی سے پوچھا. لیکن بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. پوچھا کس سے؟ مولا علی سے پوچھا. کیا پوچھا کہ یا علی, رمضان میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ رمضان میں سب سے بہتر عمل ہے گناہوں سے بچنا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ پیچھے والے لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ کوئی میں نے بہت سخت قسم کا عمل بتا دیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ ارے بھائی یہ تراویح پڑھنے کا حکم تو دے نہیں دیا گیا, یہ لوگ خاموش ہو گئے. میں کہا 5 پارے روز پڑھو, لوگ خاموش. یہ تو کہا نہیں دعائے مشلول روزانہ 4 بار پڑھو, لوگ خاموش. ایسا کچھ نہیں کہا. مولا علی نے فرمایا گناہوں سے بچنا سب سے بہتر عمل ہے رمضان کے مہینے میں, گناہوں سے بچنا. اب آپ جانتے ہیں گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا ایک ایسا عمل کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور کر لیا عمل. یعنی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا اور عمل کر لیا. اب گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا غیبت. کبھی آپ غور کریں کہ ہم اگر کسی بزم میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے, جسے اشارہ کر رہا ہوں بھائی, اب آپ خود اپنا تجزیہ کیجیے گا, مجھے بتائیے گا. آپ کہیں بیٹھے, 4 آدمی مل کے بیٹھے اور ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. اب اگر اس گفتگو سے غیبت کو مائنس کر دیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. پھر رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. اور ایک غلط فہمی خدا جانے پھیلی ہوئی ہے یا لوگوں نے پھیلا دی ہے. انہوں نے کہا صاحب ان میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو اس کا بیان غیبت کیسے کہلائے گا؟ ارے عیب پایا جاتا ہو اور اس کو بیان کیا جائے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت اسی کو کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.
کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہو اور اس کو بیان کیا جائے کسی دوسرے کے سامنے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ساری مذمت جو ہے وہ اسی کی گئی، اور اگر کسی میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو اور بیان کیا جائے تو اسے تہمت کہتے ہیں۔ تو تہمت بھی گناہ ہے اور غیبت بھی گناہ ہے۔ تو اب روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اب روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب روزہ رکھا ہے اور سحری بہت زبردست کر لی، سبحان اللہ، اور اس کے بعد افطار بھی بہت اچھا ہے، اور 100 مسجدوں پر ہمارے یہاں سے افطاری بھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے، اور سب کو بتانا نہیں۔ ہمارے یہاں معمولی افطاری نہیں بھیجتے، ہم تو بریانی پکوا دیتے ہیں اور یہ بھیج دیتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو کرتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن مولا علی فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ دن بھر ایک دن کم سے کم ایسا روزہ رکھ کے دیکھیے اس سال، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک دن ایسا روزہ رکھ کے دیکھیے جو مولا علی نے فرمایا ہے۔ مولا علی والا روزہ رکھ کے دیکھیے کہ بھائی فجر سے روزے کی نیت کی ہے، اب مغربین تک کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کریں گے نہیں غیبت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ کوئی دق الباب کرے گا تو کہلوائیں گے نہیں کہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھے نہیں تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اچھا آپ بتائیے یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے تو صحیح صحیح بتائیں گے، اس لیے کہ غلط بتائیں گے تو جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ ہوگا تو گناہ ہوگا۔ تو بالکل سچ بولیں گے، گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہی تو مولا علی فرما رہے ہیں نا کہ رمضان میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے۔ اور اسی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے تھے۔ اور کیوں لکھے تھے اور تم پر بھی کیوں لکھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ ایک مہینہ رمضان کا نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ نہیں ہے کہ رمضان میں یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا، اب جو کچھ کرنا ہے وہ رمضان میں کر لیا۔ نہیں، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے۔ رمضان میں جو کچھ کیا ہے اب دیکھا یہ جائے گا باقی 11 مہینوں میں کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات ہونا چاہیے، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں تو اس طرح کے بیانات کثرت سے علماء کے سامنے آنا چاہیے کہ بھائی رمضان جا رہا ہے، لیکن رمضان جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جائیں۔ رمضان جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں سونی ہوتی چلی جائیں۔ رمضان جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو جدان میں لپیٹ کر رکھ دیں، بلکہ رمضان جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ جو پریکٹس کی ہے یہ باقی 11 مہینوں میں جاری و ساری رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب دیکھیں ایک چیز آخری میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اسی کے اوپر تقریر تمام کر دوں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے بتانا نہیں ہے۔ کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر غبار حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روزہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ یا کسی معصوم کی طرف کسی غلط بات کی نسبت دینا۔ دیکھیں اس کو بہت دھیان سے سن لیجیے قبلہ، اور بس اسی کے اوپر میں مجلس تمام کر دوں۔ اللہ یا معصوم کی طرف کسی غلط بات کو نسبت دینا، یعنی اللہ نے نہیں کہا ہے اور ہم کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک بار اگر ہم نے کہہ دیا تو روزہ گیا، سمجھا؟ اتنا سخت معاملہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے، اور آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے تو روزہ گیا۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، روزہ گیا۔ مولا علی نے نہیں کہا ہے، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں۔ مولا علی نے نہیں فرمایا ہے، آپ نے کہا مولا علی نے کہا ہے، روزہ گیا۔ امام حسن نے نہیں فرمایا، امام حسین نے نہیں فرمایا ہے، آپ نے کہہ دیا، روزہ گیا۔ وہ آج کل تو اتنا خطرناک معاملہ ہے، واٹس ایپ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، کسی نے کوئی کوٹیشن لکھا، اس کے نیچے لکھا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس کی تحقیق کر لیجیے۔ آپ میری بات سمجھیے خدا کے لیے، بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس کی تحقیق کر لیجیے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجیے،
اگر اس پہ کوئی حوالہ لکھا ہوا ہے تو آج کل وہ آسان ہے نیٹ کے اوپر سرچ کرنا، وہ سرچ کر لیجئے، وہ حوالہ سرچ کر لیجئے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو بس اس کو وہیں پر ختم کر دیجئے. اور جس سے پوسٹ کیا اس سے پوچھئے کہ تم نے کہاں سے لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو یہ جو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں یا اس کو آپ لائک کر دیتے ہیں یا آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو اگر آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، اور اگر حالت صوم میں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ بھی جا رہا ہے، اور جو اس پر یقین کر رہا ہے اس کا روزہ بھی جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد. یعنی صرف معصوم نے نہیں فرمایا ہے. اور دیکھیں بہت نازک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ معصوم نے نہیں فرمایا ہے کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں چاہے کنٹینٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینٹ بڑا خوبصورت ہے، اچھا سا کنٹینٹ ہے، کسی نے بنا دیا، جملہ اچھا ہے. اب میں سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. جملہ اچھا ہے یا نہیں ہے اچھا. آپ رمضان میں کہیے یا بغیر کہیے نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. ایک بار کہیے، دو بار کہیے، 3 بار کہیے، تسبیح لے کے کہیے، 1000 بار کہیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ایک بار بھی آپ نے حالت صوم میں کہہ دیا کہ مولا علی نے فرمایا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چونکہ مولا ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ بھی تشریف لے آئے تو میں یہی عرض کر رہا تھا، قبلہ کے معصومین کی طرف کسی بھی جملے کو منسوب کرنا کہ مولا علی نے یہ فرمایا یا امام حسن نے یہ فرمایا یا امام حسین نے یہ فرمایا ہے، اور اگر امام نے ایسا نہیں فرمایا ہے اور آپ نے کہہ دیا تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اتنا سخت گناہ ہے، اس کی احتیاط کرنا چاہیے کہ معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اس کی تحقیق کیجئے، کسی سے پوچھئے، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے، علماء کے پاس جائیے، عالم کے پاس جائیے، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے، اور اگر خود تحقیق کر سکتے ہو تو خود تحقیق کیجئے کہ معصوم نے کہا ہے یا معصوم نے نہیں کہا. اگر معصوم نے نہیں کہا تو قطعی اسے زبان سے نہ نکالیے، کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کیجئے، واٹس ایپ پر یا فیس بک پر اس کو آگے نہ بڑھائیے، فارورڈ نہ کیجئے، کسی کو میسج نہ کیجئے. اس لیے کہ ان ساری چیزوں سے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اور غلط فہمیاں پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کیا عالم ہوگا آپ کا کہ آپ نے کھانا نہ کھایا، اتنی گرمی میں آپ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، سب کچھ ہوا، اور سحری میں کلچے نہاری بھی کھائے، اور شام کو افطاری میں یہ سارا انتظام بھی ہوا، اور اس کے بعد پتہ چلا روزہ ہی نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. روزہ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہ کہیے، عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات دادی کہتی تھی، نانی کہتی تھی، پردادی کہتی تھی، محلے کے مولوی صاحب کہتے تھے، فلاں صاحب کہتے تھے، فلاں صاحب کہتے تھے. اب شروع میں تو یہ ہوتا ہے دادی کہتی تھی، نانی کہتی تھی، اب 1-2 پشتیں گزر جاتی ہیں، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں. کہتی وہ تھی، گھر کے کسی بزرگ کا مقولہ تھا، میں غلط نہیں عرض کر رہا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، حدیث رسول ہے. کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو لوگ جزدان سے کبھی قرآن نہیں نکالتے وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچیے، پرہیز کیجئے. لیکن ہاں یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معصوم کا قول ہے اور آپ کو یہ کنفرم ہے کہ قول کسی معصوم کا ہے، یعنی یہ پتہ ہے کہ یہ کسی معصوم کا قول ہے. اور دیکھیں یہ صرف آپ تک نہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں مولانا ابو افتخار زیدی صاحب، بہترین عالم ہیں، اور میں بھی بہرحال مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، کہ مثلاً یہ کنفرم ہے کہ معصوم کی یہ حدیث ہے، لیکن اب یہ نہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے یا امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ یاد نہیں آ رہا ہے، مطلب امام حسن عسکری نے فرمایا ہے یا امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، یہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. تو اگر یہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے
تو ہمیں چھوٹ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اگر ہمیں یاد نہیں آیا اور ہم نے کہہ دیا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے تو نہ تو ہم گناہگار ہوتے ہیں اور نہ ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں خالی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہی فضیلت کا گوشہ ہے۔ فرمایا تھا مولا علی نے، ہم نے کہہ دیا امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو نہ ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے، ہم نے کہا بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے تو نہ ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ کہا تو مولا علی نے تھا، ہم نے کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے تو ہم گناہگار اس لیے نہیں ہوتے کہ اس ٹاپک پر اگر امام جعفر صادق گفتگو کرتے تو وہی کہتے جو مولا علی نے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وہی کہتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم یہ بات معلوم ہو کہ یہ کس نے فرمایا؟ کہ کسی معصوم نے فرمایا۔ معصوم کے علاوہ غیر معصوم نہیں کوئی بھی، کتنا ہی بڑا درجہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن غیر معصوم کے قول کو معصوم کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ معصوم کا قول جو ہے وہ معصوم ہی کا قول ہے، ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم کے نام سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بس عزیز میں نے بات کو تمام کیا۔ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم انہیں کروٹ جنت عطا کرے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، جیسا کہ مولا علی نے فرمایا کہ گناہوں سے بچو، اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں گناہوں کی آمیزش کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماحول ہی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ گفتگو کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت ہونے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں سے جھوٹ کی آمیزش ہونے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی غلط بات آنے لگتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے ایسے موقع کے اوپر گناہوں سے بچنے کے لیے؟ بس عزیزوں اسی کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا جائے۔ ایک صلوات محمد وآلہ پڑھیے اور یہی دوسروں سے بیان کیجئے، آپس میں گفتگو ہو تو جو کچھ مولا علی کے بارے میں کسی کتاب پہ پڑھیے وہ کسی کے سامنے بیان کیجئے، جو کسی عالم سے سنیے وہ تو کسی دوسرے کے سامنے بیان کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے بیان کیا کہ بھائی ہم نے میثم زیدی سے یہ سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم نے ابو افتخار زیدی صاحب سے یہ سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم نے فلاں مولانا سے سن کے یہ بیان کیا، تو آپ گناہگار نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ نے کسی سے سن کے بیان کیا ہے اور آپ اس کا نام لے کے بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کیا جائے، اور یہی ذکر اہل بیت جو انسان کو تمام کے تمام گناہوں سے بچانے والا۔ اور عزیزوں قسم خدا کی یہ ذکر اہل بیت صرف گناہوں سے نہیں بچاتا بلکہ انسان کو ہر قسم کا غرور اور تکبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ہم کس چیز کے اوپر غرور کریں گے؟ ہم کس چیز کے اوپر تکبر کریں گے؟ اگر شخصیت کے اوپر غرور کریں گے تو یہ علی ہے، اگر ہم اپنی جائیداد پر حکومت کریں گے تو یہ ابو تراب ہے، اگر ہم عبادتوں پر غرور کریں گے تو ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ جہاں رات رات بھر ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جہاں برستے ہوئے تیروں میں عبادت ہوتی ہے، زیر سایہ سجدہ کرنا اور ہوتا ہے اور زیر خنجر سجدہ کرنا اور ہوتا ہے۔ عزیزوں زیر سایہ سجدہ کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن زیر خنجر سجدہ کرنے والا صرف ایک، کون؟ حسین ابن علی۔ بس مجلس تمام ہو گئی، زیادہ دیر ہم پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مصائب میں کوئی کمی نہ رہے۔ عزیزوں ایک مرحومہ کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، ایک بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، وہ بی بی کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا،
وہ بیوی کہ جس نے اپنے بابا کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ وہ بیوی کہ جو دربار میں کھڑی ہوئی اپنا حق مانگ رہی تھی، لیکن بیوی کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، وہ بیوی جو اپنے گھر کے اندر ہے، جلتا ہوا دروازہ، خدا لعنت کرے پسر خطاب علیہ اللعن والعذاب پر، جلتا ہوا دروازہ بیوی پر گرایا جا رہا ہے، اور بیوی دروازے اور دیوار کے پٹ کے درمیان اس طرح سے پس جاتی ہیں کہ جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان۔ یہی مقصد ہے۔ ہاں عزیزوں، وہی بیوی ہے جو اپنے بابا سے کریے بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اے بابا میرے بچے پہ آنسو کون بہائے گا؟ اے بابا میرے بچے پہ گریا کون کرے گا؟ ہاں عزیزوں، بڑی تمنا تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پہ گریا کون کرے گا؟ عزیزوں، ابھی ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، جب شدت کی تشنگی محسوس ہو تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے ایک بار ضرور کہیے گا ہائے کربلا کے پیاسے حسین۔ حقیقی احساس ہوگا کہ کس طرح سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ ہاں عزیزوں، جب کہیں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچتا ہے تو بی بی رومال سفید لے کے پہنچ جاتی ہیں، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، میرے بچے پہ آنسو بہانے والے جمع ہیں، میرے بچے پر گریہ کرنے والے جمع ہیں، آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر زینب روتی تھی تو تازیانہ لگایا جاتا تھا، اگر سید سجاد روتے تھے تو پشت پر نیزے سے اذیت دی جاتی تھی، اگر سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے لگائے جاتے تھے۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، قافلہ لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، یتیموں کا قافلہ کربلا سے جا رہا ہے۔ ایک اندھیری رات ہے، آسمان پر چاند بھی نمودار نہیں ہے۔ عزیزوں، اس وقت ان ملعونوں نے یہ ظلم کیا کہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کو ایک ناقے پر سوار کیا تنہا، اور ایک شخص اس ناقے کو لے کے چلا، اب وہ ناقہ قافلے میں سب کے پیچھے رکھا گیا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ جن کی چھوٹی بچیاں ہوں وہ اپنی بچیوں کو ذہن میں رکھیں اور مجلس سنیں۔ اب جو ناقہ چلا تو بی بی سکینہ نے فریاد کرنا شروع کی، آواز دی ہے میرے بابا میں اکیلی ہوں، اے میرے چچا عباس میں تنہا ہوں۔ سکینہ فریاد کر رہی ہیں، سکینہ رو رہی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شخص جو ناقے کی مہار لے کے چل رہا تھا وہ کہتا ہے بی بی رو نہیں، تمہارے رونے سے ہمارے راستہ چلنے میں خلل پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پہلے تو میرے چچا کو قتل کر دیا، پہلے تو میرے بابا کو مار ڈالا، اب ہمیں رونے بھی نہیں دیتا۔ اسے غصہ آیا، اس کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا، اس سے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، وہ ظلم کیا کہ بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ عزیزوں، قافلہ روکا نہیں گیا بلکہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب عزیزوں، سکینہ فرش خاک پر بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، قافلہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آواز دینا شروع کی، اماں، کوئی جواب نہ آیا۔ پھوپھی زینب، کوئی جواب نہ آیا۔ پھوپھی ام کلثوم، کوئی جواب نہ آیا۔ بی بی ام لیلہ، کوئی جواب نہ آیا۔ ایک ایک کو پکارتی رہی، اسی میدان میں چکر لگاتی رہی، آخر میں تھک کے بیٹھ گئی، سر آسمان کی طرف اٹھایا، آواز دی پروردگار تجھے میرے بابا کا واسطہ، تجھے میری اور میرے بابا کی محبت کا واسطہ، میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ میں یہاں تنہا ہوں۔ بس عزیزوں، اتنا دعا کی تھی کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کا سر جو نو کے نیزہ پہ نصب
گوشت تھا، وہ نیزہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا، زمین میں نصب ہو گیا۔ خولی نے لاکھ چاہا کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا۔ خولی نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کوشش کی لیکن نیزہ برآمد نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں شمر ملعون چلا، تازیانہ لے کر امام زین العابدین کے قریب آیا، آگے کہتا ہے کہ زین العابدین تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ امام زین العابدین تڑپتے ہوئے اپنے بابا کے سر کے پاس آئے، اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بس عزیزوں سر حسین سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد، میری لاڈلی بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ شمر کہتا ہے جاؤ جا کے سکینہ کو لے کے آؤ۔ زینب نے اپنے کو ناقے پر سے گرا دیا، پھوپھی بھتیجے سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے پسے کارواں روانہ ہوئے، کافی دور آ گئے۔ آگے کیا دیکھا کہ ایک بی بی برقعے میں نہا بیٹھی ہوئی ہیں، سیاہ چادر ہے، سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ بس جناب زینب آگے بڑھی، بی بی سکینہ کیا قافلے کے ساتھ نہ چلو گی؟ ارے تم نہ چلو گی تو شمر تمہارے بھائی کے تماچے مارے گا، تمہارے بھائی کی پیٹھ پر تازیانے لگائے گا۔ سکینہ اٹھی، جناب زینب کی گود میں آئی۔ سکینہ جب زینب کی گود میں آ گئی، بی بی نے آگے بڑھ کے کہا، بی بی آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کہا ہم نے کون سا احسان کیا؟ کیا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا احسان کہلاتا ہے؟ کیا کسی یتیم کی سرپرستی کرنا احسان کہلاتا ہے؟ ہم نے کون سا احسان کیا؟ کہا بی بی جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا کسی نے اس بچی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا۔ اے بی بی خدا کے لیے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہمیں اپنا نام بتائیے، ہم آپ کا نام لے کے اللہ سے دعا کریں گے کہ جیسا رحم آپ نے ہماری بچی پہ کھایا ہے، اللہ ایسے ہی آپ کے گھر پر رحمت برسائے، آپ کا گھر آباد رہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ان بی بی نے سر اٹھایا، اے بیٹی زینب، ارے کسے دعا دیتی ہو؟ میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب نے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، اے اماں، کربلا کے میدان میں ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کا قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جی سرتاج بیگم بنت سید ذوالفقار حسین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آگے آ جائیں حضرات، آگے آ جائیں، ایک نوحہ پڑھنے کا حکم کیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین اماں
اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ارے شام و سحر جدائی کا غم کھائے گا حسین، ایک پلہ تم کو چھوڑ کے رہ پائے گا حسین، اماں تمہارے ہجر میں، اماں تمہارے ہجر میں مر جائے گا حسین، ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ارے نانا کے کلمہ گویوں نے کیا ظلم ڈھایا ہے، نانا کے بعد تم کو ہمیشہ رلایا ہے، اماں مجھے پتا ہے کہ، اماں مجھے پتا ہے کہ در بھی جلایا ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ارے اماں میں کس طرح سے جیوں گا بتائیے، کس کے سہارے زندہ رہوں گا بتائیے، آخر جدائی کیسے، آخر جدائی کیسے سہوں گا بتائیے، ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو، ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو، ارے اماں تم اٹھ کے دیکھو تو بابا کا حال زار، مسجد میں منہ کے بل ہے گرے شاہ ذوالفقار، لگتا ہے جیسے لاپا ہے، لگتا ہے جیسے لاپا ہے اب جان غم
گسار ہے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو۔ ارے زینب تڑپتی ہے کہیں، کلثوم روتی ہے، رو رو کے اپنا چہرہ وہ اشکوں سے دھوتی ہے۔ اماں انہیں سنبھالو کی، اماں انہیں سنبھالو کی، وہ جان کھوتی ہے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو۔ ارے اس کم سینی میں ہوتا ہے مجھ پر یہ کیا غضب، نانا کا غم ابھی بھی رلاتا ہے روز و شب۔ اب اس جہاں سے جاتی ہیں، اب اس جہاں سے جاتی ہیں، بنتے شہ عرب ہے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو۔ ارے سن کر فغاں حسین کی اے شارق و رضا، چشم رسول زادی سے آنسو رواں ہوا، اہل فلک کے درمیان، اہل فلک کے درمیان کوہرا منہ مچ گیا ہے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں، اماں 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 نہ جاؤ چھوڑ کر، اماں نہ جاؤ چھوڑ کر اپنے حسین کو۔ ماتم حسین۔ آپ تمام مختصر دعا کے دو نہیں افضل نہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بارض، السلام علیک مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وعوانک وشیعتک ومحبیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔